المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ آج ہمارا الورقات کی شرح کا 23rd لیکچر ہے۔ ہم المخصصات المتصلہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا الاستثناء، مخصص متصل الاستثناء کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ دوسرا مخصص جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ ہے الشرط۔ مصنف کہتے ہیں والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط۔ تو دوسرا مخصص جو مصنف نے بیان کیا ہے مخصص متصل، ایسا مخصص جو متصل ہوتا ہے، عام کے ساتھ ہی جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ دوسرا مخصص کیا ہے؟ شرط۔ شرط سے مراد آئی الشرط اللغوی۔ یہاں شرط سے کون سی شرط مراد ہے؟ شرط لغوی، کیونکہ شروط کئی زیادہ ہیں۔ مثلا شرعی شرط جیسے کہ وضو کیا ہے؟ وضو نماز کی شرط ہے، لیکن یہاں وہ شرط مراد نہیں ہے۔ شرط عقلی بھی ہوتی ہیں، شرط عادی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں شرط سے مراد شرط لغوی ہے۔ الذي يكون بأدوات الشرط ان وإذا وأخواتها، جو ادوات الشرط جس پر داخل ہوتے ہیں، مثلا ان، اذا واخواتها، یہاں یہی شرط مراد ہے۔ مثلا اس کی مثال ان قدم بکر فاکرمہ، اگر بکر آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ تو یہاں کیا ہے؟ ان کیا ہے؟ شرط، لیکن یہ جو شرط ہیں یہ کون سی شرط ہے؟ شرط لغوی ہے۔ اگر بکر آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ تو اکرام کرنے پر شرط لگائی گئی، کون سی شرط لگائی گئی؟ بکر کا آنا۔ اگر وہ نہ آئے تو اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا۔ اکرام کب کرنا ہے؟ جب بکر آئے گا۔ اس کے متعلق مصنف مزید بیان کرتے ہیں والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط۔ جائز ہے کہ شرط مشروط سے متأخر ہو یا مشروط سے پہلے ہو، یا مشروط کے بعد میں ہو یا مشروط سے پہلے ہو۔ والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط، جائز ہے کہ شرط مشروط کے بعد ہو، کیونکہ اصل یہی ہے لأن المخصص شأنه ان يتأخر، اصل یہی ہے کہ مخصص کب ہوتا ہے؟ عام کے بعد ہی مخصص ہوتا ہے۔ چونکہ شرط لغوی جو ہے یہ بھی مخصص ہے، یہ بھی کب ہوگی؟ یہ عام کے بعد ہی ہوگی۔ تو اصل یہ ہے کہ مخصص یا شرط جو ہے وہ مشروط کے بعد ہی ہوگی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، آپ کے لیے نصف ہے اس مال میں سے جو آپ کی بیویاں چھوڑے، لیکن اس میں شرط ہے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر ان کا کوئی اولاد نہ ہو۔ اب یہ جو شرط ہے یہ کب آئی؟ یہ بعد میں آئی، مشروط کے بعد آئی۔ تو یہ ہے مثال کس کی؟ والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط، جب یہ جو شرط ہے جب شرط مشروط کے بعد ہو۔ مصنف کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ عَنِ الْمَشْرُوطِ، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ وہ مشروط سے پہلے ہی ہو، شرط کا ذکر پہلے ہی کیا جائے، بعد میں مشروط کا ذکر کیا جائے۔ لیکن التقدم فی اللفظ، لیکن لفظ کے اعتبار سے،
लफ्ज़ के एतबार से ऐसा जायज़ है। मसलन अल्लाह ताला का फरमान व इन कुन्ना उलाति हमलिन, तो पहले ही शर्त का जिक्र किया गया, अगर वो हमल से हों, पेट से हों, यानी तलाक़शुदा औरतें, फ़अनफ़िक़ू अलैहिन्ना, तो उन पर फ़अनफ़िक़ू अलैहिन्ना, तो उनका ख़र्चा आप पर ही लाजिम है, हत्ता यदअना हमलहुन्ना, जब तक कि वो हमल से फारिग न हो जाए। ये उन औरतों के बारे में है जिनका तलाक़ बाइन हो, जिनका तलाक़ बाइन हो, उनके मुतालिक अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो पेट से हो, अगर वो हामिला हो, तो उनका नफ़क़ा आप पर वाजिब है जब तक कि वो हमल से फारिग न हो जाए। तो यहाँ पहले ही किसका जिक्र किया? पहले ही शर्त का जिक्र किया, बाद में मशरूत का जिक्र किया गया। तो ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। तो ये था दूसरा मुखस्सिस। दूसरा मुखस्सिस मुत्तसिल, जो आम के साथ ही जिक्र किया जाता है। दूसरा मुखस्सिस है शर्त। अब है तीसरा है वल मुक़य्यद बिस्सिफ़ा, वल मुक़य्यद बिस्सिफ़ा युहमलु अलैहिल मुतलक़। मुसन्निफ़ ने कहा वल मुक़य्यद बिस्सिफ़ा, ऐसा लफ्ज़ जिसे सिफ़त की कैद लगाई गई, जिसके साथ सिफ़त की कैद लगाई जाए, जिसके साथ उसका सिफ़त भी जिक्र किया गया हो। वल मुरादु बिस्सिफ़ा वल मुरादु बिस्सिफ़ति अल मुखस्सिसति लिल आम्मी। अब जो यहाँ सिफ़ा मुराद है, ये जो लफ्ज़ सिफ़ा मुसन्निफ़ ने इस्तेमाल किया, इस सिफ़ा से क्या मुराद है? जो आम की तख़सीस करता है। मुक़य्यद ऐसा लफ्ज़ जो सिफ़त के साथ ज़िक्र किया गया हो, जो आम को मुखस्सिस करता है। इस सिफ़त से क्या मुराद है? अस्सिफ़ा अल-मानविय्या, अस्सिफ़ा मानवी सिफ़त। वलैसा नाअत अल-मज़कूरा फ़िल इल्म अन-नहव, इससे मुराद नाअत नहीं है जिसे हम इल्म नहव में नाअत कहते हैं। यानी इल्म नहव में हमारे पास एक तरकीब है जिसे हम तरकीब सिफ़त मौसूफ़ जिसे कहते हैं, या जिस नाअत मनऊत कहते हैं। यहाँ सिफ़त से वो मुराद, सिर्फ वो मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ सिफ़त से मानवी सिफ़त मुराद है। यानी जो भी अल्फाज, जो भी तरकीब हमें सिफ़त का मायने दे, वो इसमें शामिल है। यहाँ सिर्फ ये तरकीब ही मुराद नहीं है, सिफ़त मौसूफ़ की तरकीब। तो फ़यदख़ुलु फ़ीहि नाअतु वल बदलु वल हालु वल इज़ाफ़ा, तो नाअत के अलावा इसमें क्या क्या शामिल है? बदल भी इसमें शामिल है, हाल भी इसमें शामिल है, और इज़ाफ़ा भी इसमें शामिल है। मिसाल तख़सीस बिस्सिफ़ा, अब सिफ़त से तख़सीस की मिसाल क्या है? आम, ऐसा आम जिसे सिफ़त से, किसी सिफ़त से जिसकी तख़सीस की जाए। ये तीसरा मुखस्सिस है लेकिन मुत्तसिल है। अब इसकी मिसाल क्या है देखिए, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात। जिस आप में से जिसको निकाह की इस्तिताअत न हो कि वो मुमिन, आज़ाद मुमिन खातून से निकाह करे, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, बस वो निकाह करे किसके साथ? लोंडियों के साथ। वो लोंडी के साथ निकाह करे, लेकिन वो लोंडी फतयातिकुमुल मुमिनात, जो मुमिन हो, लोंडी मुमिन हो। तो यहाँ अल्लाह ताला का फरमान मिन फतयातिकुम, आपकी लोंडिया, ये क्या है? आम, ये आम है। कैसे आम है? लिअन्नहु जमउन मुदाफुन इला मारिफा, ये जमा है, मुदाफ है मारिफा के साथ। इससे पहले हमने कहा था कि ये किसका फ़ायदा देता है? मुदाफ जमा हो लेकिन मारिफा के साथ मुदाफ हो, वो किसका फ़ायदा देता है? आम का। फ़यशमलु कुल्लल इमा, तो इसमें तमाम लोंडियाँ शामिल हैं, सारी लोंडियाँ इसमें शामिल हैं। तो मिन फतयातिकुम, ये फतयातिकुम लफ्ज़ जो है आपकी लोंडियाँ क्या है? यहाँ आम है। व क़ौलुहु अल मुमिनात, लेकिन अब इसे क़ैद लगाएगी, इस पर सिफ़ा दाखिल हुआ। कौन सा सिफ़त? अल मुमिनात, कि वो मुमिन हो, ईमान वालिया हो। सिफ़तुन ख़स्ससत मन यजूज़ु निकाहुन्ना मिनल ईमाइ बिल मुमिनात। अब ये जो आम था लोंडी, यहाँ जो फतयातिकुम, ये आम था लोंडी, चाहे वो मुमिन हो चाहे वो काफिरा हो, ये आम था, लेकिन इसे क़ैद लगाई गई। किस सिफ़त के साथ? मुमिनात से इसे क़ैद लगाई गई कि वो लोंडिया, वो जो मुमिन हो, उनके साथ आप निकाह कर सकते हो। तो ये थी मिसाल किसकी? सिफ़ा की।
المقید بالصفہ، وہ مخصص متصل جسے ہم صفہ کہتے ہیں، جسے مصنف نے کہا مقید بالصفہ، جو عام کو مخصوص کرتا ہے، عام کی تخصیص کرتا ہے، صفہ ایسا صفت جو لفظ کے ساتھ مقید ہو۔ اس کی مثال ہم نے یہی دی کہ من فتیاتکم لفظ جو ہے یہاں یہ عام ہے، لیکن اس کی تخصیص کی گئی صفت کے ساتھ۔ وہ صفت کیا ہے؟ مؤمنات کی، وہ مومن ہوں۔ تو یہ تھی مثال والمقید بالصفہ۔ لیکن ہم نے کہا کہ اس میں یہ صفت جو ہے یہ معنوی ہے، اس میں صرف نعت منعوت مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں بدل بھی شامل ہوتا ہے، حال بھی شامل ہوتا ہے، اور اضافہ بھی شامل ہوتا ہے۔ بدل آپ نے پڑھا ہوگا نعت وغیرہ، نعت کی مثال ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ مؤمنہ کیا ہے؟ یہ ہے صفت، نعت ہے، رقبہ کی صفت ہے یہ مؤمنہ۔ اگر ہم صرف یوں کہیں فتحریر رقبہ تو آپ گردن آزاد کریں، گردن یہ کیا تھا؟ مطلق تھا، لیکن یہاں مؤمنہ سے، مؤمنہ کیا ہے؟ یہ صفہ ہے، یہ ہے نعت منعوت۔ یہاں ترکیب جو ہے یہ کیا ہے؟ ترکیب نعت منعوت کی، صفہ موصوف کی ترکیب ہے۔ مثال البدل، بدل کی مثال جب وہ صفت کا فائدہ دے۔ نعت منعوت تو ہمیں معلوم ہے کہ نعت منعوت صفت موصوف ہوتا ہے، وہ صفت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن بدل بھی کیا؟ صفت کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس میں جو ہم نے کہا مقید بالصفہ، اس میں یہ بھی شامل ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ علی الناس، ناس کیا ہے؟ عام ہے۔ من استطاع، لیکن یہاں بدل استعمال ہوا، من کیا ہے یہاں؟ بدل، من استطاع، لیکن جسے استطاعت ہو۔ تو فقولہ من استطاع یہ کیا ہے؟ بدل من الناس، ناس کا بدل ہے۔ تو والمقید بالصفہ میں یہ بدل بھی شامل ہیں، کیونکہ اس بدل نے کس کا فائدہ دیا؟ صفہ کا فائدہ دیا، صفت کا معنی دیا۔ اسی طرح حال بھی اس میں شامل ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، احرام کی حالت میں کوئی شکار کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا، چونکہ وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اگر آپ میں سے کسی نے جان بوجھ کر اسے قتل کیا، کسی جانور کو قتل کیا احرام کی حالت میں، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس پر فدیہ ہے۔ فدیہ کیا اس پر واجب ہے؟ وہی جانور جو جانور اس مقتول جانور کے مساوی ہو، اس کے برابر ہو۔ تو یہاں جو ہے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، یہ متعمدن کیا ہے؟ یہ حال ہے، یہ حال ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ لیکن یہاں اس حال نے کس کا فائدہ دیا؟ صفت کا فائدہ دیا۔ تو ہم کہیں گے جان بوجھ کر قتل، جو جان بوجھ کر احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس پر واجب ہے کہ جس جانور کو اس نے قتل کیا وہ اس کے بدلے اسی کے مساوی دوسرا جانور فدیہ میں دے۔ یہ لیکن نحو میں ہم کیا کہیں گے؟ اگر ہم عربی پڑھیں گے، لغت پڑھیں گے، تو جب ہم لغت سیکھیں گے یا نحو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے مان یہ کیا ہے؟ بدل، اس کے بارے میں کہیں گے یہ حال ہے۔ لیکن اصول فقہ میں خاصتاً اس مسئلے میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ صفہ ہے، اس اعتبار سے یہ صفہ ہے۔ اسی طرح اضافہ کی مثال، اضافہ سے بھی کبھی کبھار صفت کا معنی ہمیں ملتا ہے۔ مثلا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان وفی سائمۃ الغنم، سائمۃ الغنم اگر ہم کہیں گے لغت میں یہ کون سی ترکیب ہے؟ لغت میں یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے، سائمۃ الغنم۔ لیکن یہ سائمۃ، یہ جو ترکیب اضافیہ ہے یہ صفہ کا معنی دیتا ہے۔ سائمۃ الغنم، ایسے جانور جو خود چرتے ہوں، جن کے چرنے میں خرچہ نہیں ہوتا ہے بلکہ عام زمین ہو، وہی وہ گھاس کھاتے ہو، جو گھر میں نہیں کھاتے، مالک جنہیں اپنے خرچے سے نہیں کھلاتا ہو بلکہ وہ خود چرتے ہوں، سائمۃ الغنم۔ اب یہ کس کا فائدہ اس میں سے ہم نے کیا اخذ کیا؟ ایسے جانور جو خود چرتے ہو، ان میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں جب ہم کہیں گے کہ جانوروں میں زکوٰۃ ہے، لیکن کن جانوروں میں زکوٰۃ ہے؟ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہے فی سائمۃ الغنم، ایسے جانور جو خود چرتے ہوں،
جن پر کھلانے کا خرچہ نہیں ہوتا ہو، ان جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہیں۔ تو یہاں یہ ترکیب جو ہے یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے، لیکن اس نے صفت کا فائدہ دیا، تو یہاں المقید بالصفہ میں یہ بھی شامل ہے۔ تو اب صائمۃ الغنم یہ کیا ہے؟ اس سے جانوروں کی قید ہوئی، اس سے عام کی تخصیص ہوئی، ایسے جانور جو خود چرتے ہوں۔ تو یہ تھا تیسرا، صرف 3 ہی مخصصات مصنف نے بیان کیے ہیں، اس کے بھی علاوہ کچھ اور مخصصات ہیں، لیکن ہم اس پر ہی اکتفا کریں گے جن کو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اب مصنف نے اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی چھیڑا ہے، لیکن اس مسئلے میں مصنف نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، بلکہ اس مسئلے میں صرف ایک جز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مصنف نے کہا والمقید بالصفہ یحمل علیہ المطلق، مطلق کو اس پر محمول کیا جائے گا، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقید۔ تو اس میں مصنف نے مطلق اور مقید کا مسئلہ چھیڑا ہے، لیکن اس کی تفصیل مصنف نے بیان نہیں کی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ مختصر سے تفصیل اس کے بارے میں جانیں گے۔ اب ہے مطلق مقید کا مسئلہ، ہم نے عام اور خاص کے بارے میں پڑھا، اب کیا ہے؟ اب ہے مطلق اور مقید۔ المطلق پہلے یہ جانیں گے کہ مطلق کسے کہتے ہیں، مطلق کیا ہے؟ المطلق فی اللغہ الخالی من القید، لغت میں مطلق کسے کہا جاتا ہے؟ جو کسی قید سے خالی ہو، جو مقید نہ ہو، قید سے خالی ہو۔ لیکن اصطلاح میں وفی الاصطلاح ما دل علی فرد شائع فی جنسہ بلا قید، جو کسی ایک فرد پر، جنس میں سے کسی ایک فرد پر جو دلالت کرے، اس کا معنی عام ہو، جنس کا معنی اس میں شامل ہو، وہ جنس کا ایک فرد ہو لیکن معین نہ ہو، بلا قید کسی قید کے بغیر ہو، معین نہ ہو، جنس میں سے ایک اس کا فرد ہو جس پر اس کا اطلاق، اس کا لفظ ہی یا اس کا معنی ہی یا اس کا اسم ہی اس پر یہ جو استعمال کیا جاتا ہو، لیکن وہ بلا قید ہو۔ ما دل علی فرد، جو کسی ایک فرد پر دلالت کرے، شائع فی جنسہ، جو عام ہو اپنے جنس میں، بلا قید بلا کسی قید کے۔ یا دوسری بھی میں نے یہاں تعریف بیان کی ہے، اللفظ الدال علی فرد او افراد غیر معینہ، ایسا لفظ جو کسی ایک فرد پر یا ایک فرد کے علاوہ دو یا دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، لیکن غیر معینہ، وہ معین نہ ہو بلکہ غیر معین ہو۔ وبدون قید لفظی، اور کسی لفظی قید کے بغیر ہو، اس پر کوئی لفظی قید داخل نہ ہوئی ہو۔ مثلا رجل کیا ہے؟ عام نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ رجل یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں ما دل علی فرد شائع، یہ کیا ہے؟ فرد ہے، شائع فی جنسہ، جنس میں سے ایک فرد ہے، لیکن بلا قید، اس پر کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ بلا قید ہے، رجل مطلق ہے، کوئی قید اس میں داخل نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ نہیں کہا رجل غنی، رجل فقیر وغیرہ، اس پر کوئی قید ہم نے نہیں لگائی، بلکہ یہ کیا ہے؟ رجل مطلق ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اپنے جنس میں سے ایک فرد ہے۔ اسی طرح رجال، اس کا جمع رجال، یہ کیا ہے؟ رجال بھی کیا ہے؟ یہ بھی مطلق ہے، کیونکہ یہ غیر معین افراد ہیں، جنس میں سے غیر معین افراد ہیں۔ اسی طرح کتاب و کتب، مثلا اکرم طالبا، میں کہوں اکرم طالبا، طالب علم کا اکرام کرو، اس میں سے کون شامل ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک، اگر ہر ایک شامل ہو، اگر ہم کہیں کہ اس میں ہر ایک شامل ہے تو وہ اب مطلق نہیں رہے گا، وہ کیا رہے گا؟ وہ عام ہوگا، وہ پھر عام ہوگا۔ عام اور مطلق میں یہی فرق ہے، ہم نے کہا تھا عام اور مطلق کے فروق میں سے ہم نے ایک فرق یہ بھی کہی تھی کہ عام کا عموم شمولی ہوتا ہے، عام کا عموم شمولی ہوتا ہے، اس میں ہر ایک شامل ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں اکرم الطالب، طالب علم کا اکرام کرو،
تو اس میں ہر ایک طالب علم آئے گا، کیونکہ الطالب لفظ جو ہے وہ کس کا معنی دیتا ہے؟ وہ عام کا معنی دیتا ہے۔ جب تک میں ہر ایک طالب علم کا اکرام نہ کروں تب تک میں حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ لیکن اکرم طالباً، جب میں کہوں اکرم طالباً، طالب علم کا اکرام کرو، تو آپ میں سے کسی ایک کا میں اکرام کروں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نے حکم کی تعمیل کی، کیونکہ یہ طالب لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے۔ اس میں سے مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک پر عمل کرنے سے حکم کی تعمیل ہو جائے گی، لیکن عام کے متعلق ہم نے کہا تھا عام میں ہر ایک فرد پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن مطلق میں کسی ایک پر عمل کیا جائے تو حکم کی تعمیل ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، زہار کے بارے میں زہار کا کفارہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ آپ گردن آزاد کرو اس سے پہلے کہ آپ ان سے مباشرت کرو۔ تو یہ لفظ رقبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، یہ مطلق ہے، جنس میں سے ایک فرد ہے، جنس میں سے ایک فرد ہے، لیکن غیر معینہ، معین نہیں ہے۔ اب جو بھی یہ جس غلام کو بھی یہ آزاد کرے، کسی ایک لونڈی کو یہ آزاد کرے، ہم کہیں گے کہ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ کیوں ایسا کہیں گے؟ کیونکہ لفظ رقبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ اب حکم المطلق، مطلق کیا حکم ہے؟ انہ یجری علی اطلاقی، حکم کا مطلق کا حکم یہ ہے کہ یہ اطلاق پر ہی جاری ہوگا، یعنی یہ ہمیشہ مطلق ہی رہے گا۔ فلا یجوز تقییدہ بأی قید، اس پر کوئی اور قید لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ جب نص میں کوئی لفظ مطلق استعمال ہوا ہو تو وہ مطلق ہی رکھا جائے گا، اس پر کسی اور قید کو اس پر داخل نہیں کیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ الا اذا قامت دلیل علی التقیید، سوائے کہ اگر کوئی اور دلیل ہو کہ اس پر کسی اور دلیل میں اس پر قید لگائی گئی ہو، لیکن دلیل کے بغیر ہم اس پر کوئی قید نہیں لگا سکتے۔ وتكون دلالته على معناه قطعیہ، اس کی دلالت اپنے معنی پر اس کی دلالت قطعی ہوگی۔ ويثبت الحكم لمدلوله، وہ اپنے مدلول کے لیے حکم ثابت کرے گا۔ لأنه من اقسام الخاص، کیونکہ مطلق کیا ہے؟ من اقسام الخاص، یہ آپ یاد رکھیں، مطلق کیا ہے؟ لأنه من اقسام الخاص، یہ خاص کے قسم میں سے ہیں۔ وهذا هو حکم الخاص، خاص کا حکم بھی لگ بھگ ایسا ہی ہے، یعنی مطلق کو جب شریعت کی کسی نص میں کسی لفظ کو مطلق استعمال کیا جائے تو وہ مطلق ہی رکھا جائے گا، اس پر کوئی دوسری قید نہیں لگائی جائے گی بغیر دلیل۔ ہاں اگر دلیل ہو تو اس کی قید، اس پر وہ ہم قید داخل کریں گے، لیکن بغیر کسی دلیل کے اس پر ہم کسی اور قید کو داخل نہیں کر سکتے۔ اب ہے مقید، یہ تھا مطلق کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف۔ اب ہے مقید کسے کہتے ہیں؟ لغوی تعریف اس کی واضح ہے، یعنی جس پر کوئی قید لگائی گئی ہو، جو مقید ہو۔ اصطلاح میں مقید کسے کہتے ہیں؟ ما دل علی شائع فی جنسہ، جو ایک جنس میں سے ایک فرد پر دلالت کرے، جو جنس میں سے عام ہو، مع تقیید ہی، لیکن قید کے ساتھ۔ کون سی قید ہو؟ بوصف من الاوصاف، کسی وصف کی قید اس پر لگائی جائے، کسی وصف کی قید اس پر لگائی جائے، جو جنس میں سے کسی ایک فرد پر دلالت کرے، لیکن وہ قید کے ساتھ۔ وہ قید کیا ہوگی؟ صفت کی قید، اس پر صفت کی قید لگائی جائے۔ وقیل اللفظ الدال علی فرد، ایسا لفظ جو کسی فرد پر دلالت کرے، او افراد غیر معینہ، یا غیر معینہ افراد پر، کسی غیر معینہ ایک فرد پر یا کسی ایک سے علاوہ غیر معینہ افراد پر جو دلالت کرے، لیکن مع اقترانہ بصفت تدل علی تقییدہ بہا، لیکن اس کے ساتھ کوئی صفت ہو، جو صفت جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ جو مطلق ہے، یہ لفظ جو ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہیں۔ کس کے ساتھ مقید ہیں؟ صفت کے ساتھ۔ مثلا اس کی مثال رجل، ہم نے یہاں مثال دی مطلق میں رجل،
یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ مطلق ہے. لیکن ہم نے کہا رجل کشمیری، کشمیری آدمی. یہ جو کشمیری ہے یہ کیا ہم نے لگائی؟ یہ ہم نے قید لگائی. تو اب یہ مطلق نہیں رہا، یہ کیا رہا؟ اب یہ مقید رہا. یہ کیا ہے؟ اب یہ مقید ہے. اب حکم المقید، مقید کا کیا حکم ہے؟ لزوم العمل بموجب القید فلا یصح الغاؤہ. مقید کو مقید ہی مانا جائے گا، اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا. فلا یصح الغاؤہ، فلا یصح الغاؤہ، اس قید کو گرایا نہیں جائے گا. اگر شریعت میں مثلا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، آپ مؤمن لونڈی یا غلام کو آزاد کرو، تو رقبہ پر قید لگائی گئی مؤمنہ کہ وہ گردن کیا ہو، وہ غلام یا لونڈی کیا ہو، مؤمن. تو لازم ہے کہ مؤمن گردن ہی آزاد کرنی ہے. اس وصف کو ہم گرا نہیں سکتے. الا اذا قامت دلیل علی ذلک، سوائے اگر دلیل ہو. ومثال ذلک قوله تعالی فی سیاق تعداد المحرمات. اب اس کی مثال قرآن میں سے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. اللہ تعالیٰ محرم عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ تم پر حرام ہے. وَرَبَائِبُكُم، ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کی بیٹی، بیوی کی بیٹی کسی اور شوہر سے جو ہو. اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، جو آپ کے گھروں میں ہو. مِن نِّسَائِكُم، آپ کی بیویوں میں سے. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن وہ بیویاں جن کے ساتھ آپ نے مباشرت کی ہوئی ہو. ربیبہ بیوی کی بیٹی، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قید لگائی اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن شرط یہ ہے، قید یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے مباشرت کی ہو. مثلا کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، اب اس کی بیٹی جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر آپ نے اس کے ساتھ مباشرت کی، اب مباشرت کے بعد وہ بیٹی بھی آپ پر حرام ہوئی، ابداً آپ پر حرام، آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اگر نکاح ہوا لیکن انہوں نے مباشرت نہیں کی، جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں رخصتی نہیں ہوئی، تو اگر اس سے پہلے انہوں نے آپس میں طلاق کیا، وہ نکاح جو ہے مرد نے نکاح طلاق دیا وغیرہ، تو اب اس عورت کی بیٹی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. وہ حرام اس پر حرام نہیں ہے. حرام کب ہوگی؟ جب وہ اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے، اس کی ماں کے ساتھ مباشرت کرے. تو یہاں اس کی قید لگائی گئی اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ، اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ. وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج أمها ودخل بها، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا بمجرد العقد عليها. تو یہ اس کی شوہر، اس کی بیوی کی جو بیٹی ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی جب وہ اس کے ساتھ مباشرت کرے گا. لیکن مجرد عقد کے ساتھ، اگر مجرد عقد ہو جائے، مباشرت کے بغیر، رخصتی کے بغیر صرف عقد ہو جائے، نکاح ہو جائے جس میں مباشرت نہ ہو، جس میں رخصتی نہ کی گئی ہو، تو اس سے پہلے اگر وہ نکاح فسخ ہو یا اس میں طلاق ہو، تو اس کے بعد وہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نکاح کرے، صرف عقد ہو جائے، اب اس کی ماں اس پر حرام ہے، ابداً اس کی ماں اس پر حرام ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اگرچہ ان دونوں میں مباشرت بھی نہ ہو، اگرچہ رخصتی بھی نہ ہو، صرف عقد ہوا، نکاح پڑے گئے، دونوں میں ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی سے پہلے اب اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی، مباشرت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اب اس عورت کی ماں اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے یہ حرام ہے مجرد عقد سے ہی، مجرد عقد سے. لیکن ربیبہ کا حکم کیا ہے؟ ربیبہ تب حرام ہوتی ہیں جب وہ اس کی ماں کے ساتھ مباشرت کرے. تو یہ تھی مقید کی مثال. اب مقید کے بارے میں ایک اور بات جاننی ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے وَعْلَمْ
ان المقید فيما عدا ما قید به يعتبر مطلقا. بمعنی یہ یاد رکھے کہ مقید جو ہے اس کی ایک قید لگائی گئی، لیکن قید کے علاوہ دوسرے جو اوصاف ہیں وہ اس میں مطلق ہی رہے گا. مثلا رجل کشمیری ہم نے کہا رجل کشمیری، ہم نے نیشنلٹی کے اعتبار سے اس پر قید لگائی، لیکن باقی جو اوصاف وغیرہ ہیں اس کے بارے میں ہم نے قید نہیں لگائی. ہم نے غنی یا فقیر ہونے کی قید نہیں لگائی. تو غنی فقیر وغیرہ کے بارے میں وہ کیا رہے گا؟ وہ مطلق ہی رہے گا. مقید کس میں ہوگا؟ وہ صرف نیشنلٹی کے اعتبار سے وہ مقید ہوا، لیکن اس کے علاوہ نیشنلٹی کے علاوہ اس کا امیر ہونا یا اس کا غریب ہونا، اس کا جسوار ہونا یا کمزور ہونا، اس کا لمبا ہونا یا چھوٹے قد کا ہونا، اس اعتبار سے وہ کیا رہے گا؟ مطلق ہی رہے گا. مقید کس بارے میں رہے گا؟ جس کی قید ہم نے لگائی. بمعنی ان المقید یعتبر مقیدا بالقید الموصوف به، یہ صرف اس وصف کے ساتھ جو وصف جس وصف کی قید لگائی گئی صرف اس کے بارے میں اس کے متعلق ہی وہ صرف مقید رہے گا. ولا يجوز تقییدہ بغیرہ بلا دلیل، اب اس پر کسی دوسری قید لگانا یہ جائز نہیں ہے، دلیل کے بغیر دوسری قید لگانا یہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا رجل کشمیری آدمی، اب میں اپنی طرف سے قید لگاؤں وہ مالدار ہو یا فقیر ہو تو یہ قید لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وصف کیا بیان کیا گیا؟ نیشنلٹی کے بارے میں، اس بارے میں وہ اب مقید رہے گا، لیکن اس کے علاوہ باقی جو امور ہیں، باقی جو اوصاف وغیرہ ہیں اس بارے میں وہ مطلق ہی رہے گا. اب دیکھیں مثال قرآن میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آپ مؤمن گردن آزاد کریں. تو یہاں عقیدے کے بارے میں عقیدہ کی قید لگائی گئی کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ جسے آپ آزاد کرو گے وہ مؤمن ہونا چاہیے. فالرقبہ المذکورہ فی الآیۃ مقیدۃ بالایمان، اب اسے ایمان کی قید لگائی گئی. ولکنہا، لیکن مطلقۃ من حیث الذکورۃ والانوثہ، لیکن یہ مطلق ہے جنس کے اعتبار سے، وہ مطلق ہے، میل ہو کہ فیمیل ہو، وہ غلام ہو کہ لونڈی ہو، اس کی قید یہاں مت نہ لگائی گئی، تو اس بارے میں یہ مطلق ہی رہے گا. ومن حیث الکبر والصغر، بڑا ہو یا چھوٹا ہو. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آپ مؤمن گردن آزاد کریں. اس میں غلام بھی شامل ہے، اس میں لونڈی بھی شامل ہے، اس میں بڑا بھی شامل ہے، اس میں چھوٹا بھی شامل ہے، کیونکہ ایسی قیود نہیں لگائی گئی. قید صرف کیا ہے؟ وہ مؤمن ہو. اب چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، یہ انہیں آزاد کرنا جائز ہے، اس میں وہ مطلق ہی رہے گا. تو یہ آپ ہم جو پوائنٹ ہے یہ آپ اچھے سے یاد رکھیں. اب ہے مسئلہ جو مصنف نے کہا یحمل علیہ المطلق کالرقبۃ قیدت بالایمان فی بعض المواضع واطلقت فی بعض المواضع فیحمل المطلق علی المقید، مطلق کو مقید پر محمول کرنا. فیحمل المطلق علی المقید، مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا مسئلہ. اس میں صرف مصنف نے ایک صورت بیان کی ہے، لیکن اس کی کئی اور صورتیں ہیں. مطلق اور مقید کا مسئلہ یہی ہے کہ مطلق کو کب مقید پر محمول کیا جائے گا. اب دیکھیں للمطلق والمقید اربع حالات، اس کی 4 حالتیں یا 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت ان یتحد الحکم والسبب فی الموضعین، مطلق اور مقید کا حکم ایک ہی ہو اور سبب بھی دونوں میں ایک ہی ہو. ایک حالت یہ ہے مقید اور مطلق کا حکم دونوں کا سیم ہے، اسی طرح سبب بھی دونوں کا سیم ہو، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ فَإِنْ اتَّحَدَ السَّبَبُ وَالْحُكْمُ وَجَبَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، جب سبب بھی دونوں کا مطلق اور مقید کا سبب سیم ہو، اسی طرح حکم بھی دونوں کا ایک ہو، سیم ہو. وَجَبَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وہاں اس وقت مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے. اس کی مثال حرمت علیکم المیتۃ والدم، آپ کے لیے حرام ہے مردار اور خون. اب یہ دم جو ہے یہ کیا ہے؟
یہ مطلق ہے یا عام ہے، ایک اعتبار سے یہ عام ہے، دوسرے اعتبار سے یہ مطلق ہے، آپ اسے مطلق ہی مان لیجئے، لیکن یہاں اس پر کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اب سورۃ الانعام کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّصْفُوحًا۔ حرام کردہ اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حرام کیا ہے؟ یا مردار یا بہتا ہوا خون۔ اب خون کی قید لگائی گئی، اس کا صفت بیان کیا، دمن مصفوحہ، بہتا ہوا خون۔ یہاں صرف دم ہے، یہاں صرف خون کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن دوسری آیت میں ہے بہتا ہوا خون۔ کیا اب ہم اس دم کو، اس خون کو مقید پر محمول کریں گے، اس مطلق کو مقید پر محمول کریں گے؟ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کے لیے مردار اور خون حرام ہے، تو کیا ہم یہاں بھی یہ کہیں گے کہ یہاں دم سے مراد کیا ہے، خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے کہ نہیں؟ کیا ایسا ہم کہیں گے؟ اس مطلق کو اس مقید پر محمول کریں گے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں یہ واجب ہے۔ واجب ہے کب؟ جب سبب بھی سیم ہو، حکم بھی سیم ہو۔ حکم کیا ہے؟ حرام ہونا، خون کا حرام ہونا۔ تو یہاں بھی حکم ایک ہی ہے، اس آیت میں بھی دوسری آیت میں بھی حکم ایک ہے، خون کا حرام ہونا۔ کیا سبب بھی ایک ہے؟ ہاں سبب بھی ایک ہے، کیونکہ خون حرام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ اس آیت میں بھی خون کا حرام ہونے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نقصان دہ ہونا۔ تو یہاں حکم بھی سیم ہے، سبب بھی سیم ہے۔ یہاں واجب ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کرے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں یہ جو دم ہے، یہ خون ہے، یہاں بھی کیا مراد ہے؟ دمن مصفوحہ، بہتا ہوا خون۔ اگر ہم یہ قید نہ لگائیں گے بہتا ہوا خون، یہاں ہم اسے مطلق ہی مراد لیں، خون حرام ہے، تو جو خون گوشت پر لگا ہوا ہوتا ہے، جو خون جگر وغیرہ، لیور وغیرہ، کڈنیز ہم جو کھاتے ہیں اس پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، تو اگر ہم یہاں اسے مطلق مانیں گے تو وہ خون بھی کیا رہے گا؟ وہ بھی حرام ہے۔ تو پہلے اسے صاف کرنا لازمی ہوگا، اسے صاف کرنا، اس خون کو صاف کرنا لازمی ہوگا۔ یا رگوں میں خون باقی رہتا ہے جب ہم جانور کو کاٹتے ہیں، تو لازم ہے کہ انہیں پہلے صاف کیا جائے؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ یہاں دم جو ہیں وہ دم جو ہیں یہ کیا ہے؟ مطلق ہیں، لیکن اسے مقید پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ سبب اور حکم دونوں سیم ہیں، دونوں میں سبب اور حکم سیم ہیں۔ اسی طرح اس کے بارے میں حدیث بھی ہیں، لیور وغیرہ کے حلال ہونے کے وہ خون ہونے کے بارے میں، اس خون کے حلال ہونے کے بارے میں حدیث بھی آئی ہیں۔ تو جو گوشت پر لگا ہوا خون ہو یا لیور، کڈنیز وغیرہ پر لگا ہوا خون ہو جو جانوروں کا ہم کھاتے ہیں، جب ہم اسے پکاتے ہیں تو اس وقت وہ خون حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، کیونکہ وہ باقی شدہ خون ہوتا ہے، وہ دمم مصفوحا نہیں ہوتا، وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ حرام خون ہے؟ کون سا خون ہے؟ جو بہے، یعنی بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان۔ عرفہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا، ابن عباس کی روایت کردہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے دوران، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، جس کے پاس نعلین نہ ہو، جس کے پاس جوتا نہ ہو، وہ کیا پہنے؟ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وہ خف پہنے۔ کیا خف مطلق استعمال ہوا ہے، یہاں مطلق استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ دوسرا وصف نہیں لگایا گیا، کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ اب دوسری حدیث ہے، ابن عمر کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ ابن عمر کی حدیث میں آیا ہے فَإِن لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، جس کے پاس نعلین نہ ہو، جوتا نہ ہو، وہ خف لگائے، لیکن وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، لیکن وہ انہیں کاٹے تاکہ وہ گھٹنوں کے نیچے تک رہے، گھٹنوں سے اوپر نہ رہے۔ یہاں کیا فرمایا گیا؟ صرف یہ کہا گیا، پہلی حدیث میں کہا گیا وہ خفین لگائے، لیکن دوسرے حدیث میں کیا کہا گیا؟ قید لگائے گی کہ وہ ان خفین کو کاٹے تاکہ وہ کعبین نیز کے نیچے تک رہے، گھٹنوں کے نیچے تک، ٹخنوں کے نیچے تک رہے، جو ٹخنے ہیں وہ انہیں باندھ نہ کرے بلکہ اس کے نیچے تک رہے۔ تو ہم کیا کہیں؟
ہم کہیں گے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں یا تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ انہیں کاٹنا ضروری ہے، یا ہم کہیں گے کہ اگر وہ کاٹے نہ جائے تو ایسا بھی جائز ہے، کیونکہ اس حدیث میں کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ کیا ہم یہاں مطلق کو مقید پر محمول کریں کہ نہیں؟ تو ہم دیکھیں گے فالحکم هو لبس الخف، حکم کیا ہے؟ خف کا پہننا۔ والسبب، سبب کیا ہے؟ هو فقدان النعال او الاحرام، سبب کیا ہے؟ یا تو احرام سبب ہے یا دونوں میں ایک ہی سبب ہے، یا اگر ہم کہیں احرام کا سبب تو دونوں میں یہ سبب سیم ہے، یا ہم کہیں گے کہ سبب کیا ہے؟ فقدان النعال، جوتوں کا نہ ہونا، جوتوں کا فقدان۔ تو سبب بھی کیا ہے؟ سیم۔ حکم بھی کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ خف کا پہننا۔ فلا بد من القطع، تو ہم کہیں گے کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ حکم بھی ایک ہے، سبب بھی ایک ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ اس یہاں جو الخفین لفظ آئے ہیں بلا کسی قید کے، مقید لفظ، مطلق لفظ آئے ہیں، اسے مقید پر محمول کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ یہاں بھی مراد کیا ہے؟ خفین سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو خفین کاٹے جائے۔ تو فالحکم هو لبس الخف والسبب هو فقدان النعال او الاحرام فلا بد من القطع، ہم کہیں گے کہ لازمی ہے کہ انہیں کاٹا جائے۔ لأن الحکم واحد والسبب واحد، کیونکہ حکم بھی ایک ہے، سبب بھی ایک ہے، سبب بھی سیم ہے، حکم بھی سیم ہے۔ جب سبب بھی سیم ہو، حکم بھی سیم ہو مطلق اور مقید کا، تو وہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ تو یہ تھی پہلی صورت۔ پہلی صورت کیا ہے؟ جب حکم اور سبب دونوں سیم ہو، مطلق اور مقید دونوں کا حکم اور سبب سیم ہو، تو وہاں مطلق کو مقید پر لازماً محمول کیا جائے گا۔ دوسری صورت ان یختلف الحکم والسبب، حکم اور سبب دونوں میں اختلاف ہو، مطلق کا حکم اور مقید کا حکم، وہ دونوں کو کیا ہو؟ ان میں حکم میں اختلاف ہو۔ اسی طرح دونوں کے سبب میں بھی اختلاف ہو، مطلق اور مقید کے جو اسباب ہو وہ دونوں مختلف ہو۔ اما ان اختلف الحکم والسبب معا فلا خلاف فی عدم حملہ علیہ، جب دونوں کا مطلق اور مقید کا حکم بھی ڈیفرنٹ ہو اور سبب بھی ڈیفرنٹ ہو، تو وہاں اتفاق ہے علماء کی وہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اس کی مثال والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹو۔ ایدی لفظ، آپ ایدی لفظ پر غور کریں، تو اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ یہاں ہاتھ کی قید لگائی گئی نہیں، کیا کہا؟ ہاتھ کاٹو۔ یہاں مطلق ہے۔ اب مقید آیا وضو کی آیت میں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وضو کی جو آیت ہے وہاں کیا کہا گیا؟ آپ اپنے ہاتھ دھو لو، کہاں تک؟ کہاں تک؟ الی المرافق، آپ یہاں ایلبوز تک اپنے ہاتھ دھو لو۔ تو یہاں قید لگائی گئی، لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں مطلق ہے، وہاں چور کے ہاتھ کاٹنے یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، یہاں مقید ہے، یہاں مرافق کی قید لگائی گئی۔ تو کیا ہم کہیں، یہاں ہم یہ کہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا؟ اگر ہم کہیں گے کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا تو چور کے جو ہاتھ ہے وہ کہاں تک کاٹنے ہیں؟ وہ البوز تک کاٹنے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں والحکم فی الاول القطع، ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے حکم میں اختلاف ہے۔ پہلے میں جو حکم ہے وہ کس کا حکم ہے؟ کاٹنے کا حکم۔ وفی الثانیہ الغسل، دوسرے میں کس کا حکم ہے؟ دھونے کا حکم۔ تو حکم کیا ہے دونوں میں؟ یہ مختلف ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ والسبب فی الاولی، پہلے میں سبب کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کا سبب کیا ہے؟ السرقہ، چوری کرنا۔ وفی الثانیہ الحدث، دوسرے میں سبب کیا ہے؟ حدث، وضو کا نہ ہونا، بے وضو ہونا، اس حالت سے نکلنا ہے اور باوضو ہونا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حکم میں بھی اختلاف ہے، سبب میں بھی اختلاف ہے۔ ففی هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقید قولا واحدا، تو یہاں اتفاق ہے علماء کا
کہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حکم میں بھی اختلاف ہے اور سبب میں بھی اختلاف ہے۔ یہ تھی دوسری صورت۔ اب ہے تیسری صورت، ان یتحد الحکم ویختلف السبب، حکم ایک ہو، حکم سیم ہو لیکن سبب مختلف ہو۔ مقید اور مطلق کا حکم سیم ہو لیکن سبب ڈفرنٹ ہو۔ اب اس کی مثال، وَمِثَالُهُ مَا ذَكَرَهُ المصنف، مصنف نے کیا کہا، دیکھیے ٹیکسٹ بک کی طرف دیکھیے، مصنف نے کہا كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، کسی جگہ کہا گیا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کسی جگہ کہا گیا کہ آپ گردن آزاد کریں لیکن وہ گردن کیا ہو، مؤمن گردن ہو، لیکن بعض آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں قید نہیں لگائی گئی، مطلق بیان کیا گیا ہے کہ فتحریر رقبہ، آپ گردن آزاد کرو۔ اب مصنف نے کہا فیحمل المطلق علی المقید، تو اس حالت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مصنف نے جو یہاں مثال بیان کی ہے، بعض میں رقبہ کو ایمان کے ساتھ قید لگائی گئی۔ کب قید لگائی گئی ہے؟ فی کفارۃ القتل، جب خطا سے قتل ہو جائے، کسی کا خطا ہو جائے لیکن اسے خطا ہو جائے، جان بوجھ کر وہ کسی کا قتل نہ کرے۔ مثلا کوئی شخص شکار کر رہا ہو، اس نے جانور کو دیکھا تو اس نے گولی لگائی یا تیر مارا، لیکن وہ تیر چوک گیا، کسی آدمی کو لگ گیا، اس سے وہ آدمی مر گیا، تو یہ قتل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسے قتل خطا کہتے ہیں، جو خطا سے ہو جائے، عمدن قصدن نہ ہو جائے۔ تو اس قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک تو اسے دیت دینی ہوگی، دوسرا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہ مؤمن گردن آزاد کرے۔ تو یہاں مقید بیان کیا گیا، اسے اس رقبہ پر قید لگائی گئی۔ وَأُطْلِقَتْ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، لیکن زہار کے کفارے میں اس رقبہ کو مطلقاً بیان کیا گیا، اس پر کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ مثلا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، جس نے زہار کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ گردن آزاد کرے، اس سے پہلے، من قبل ان یتماسا، اسے چھونے سے پہلے، یعنی اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے۔ زہار آپ کو معلوم ہوگا، زہار میں ایک مرد، وہ عرب کا وہاں وہ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی بیوی کی تشبیہ اپنی ماں سے یا محرم عورت سے جو اس پر ابداً حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ اس کی مشابہت دیتے، یا اس کے کسی عضو کے ساتھ مشابہت دیتے، تو اس کا کفارہ حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اس کے لیے کفارہ رکھا گیا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ آپ ان سے مباشرت کرنے سے پہلے، ان کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے آپ گردن آزاد کریں۔ یہاں رقبہ مؤمنہ ہے، قید لگائی گئی، یہاں مطلق ہے، گردن آزاد کریں۔ والحکم واحد وهو تحریر رقبہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حکم کیا ہے؟ حکم سیم ہے۔ سیم حکم کیا ہے؟ گردن کا آزاد کرنا۔ حکم سیم ہے۔ فیحمل المطلق علی المقید، حکم سیم ہے لیکن سبب مختلف ہے۔ حکم سیم ہے، گردن کا آزاد کرنا سیم ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ اس میں سبب کیا ہے؟ قتل خطا، خطا سے قتل ہونا۔ یہاں سبب کیا ہے؟ یہاں سبب ہے زہار کا۔ حکم سیم ہے لیکن سبب مختلف ہے، تو یہاں کیا کیا جائے گا؟ فیحمل المطلق علی المقید، تو یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ مصنف کا قول یہ ہے کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ وَيُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفِ۔ مصنف کے اعتبار سے یہاں
مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تو ہم کہیں گے کہ زہار کا جو کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فتحریر رقبہ کہ آپ گردن آزاد کریں, وہاں بھی ہم کیا کہیں گے کہ وہاں گردن سے مراد کون سی گردن ہے؟ مومن گردن مراد ہے. لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض مالکیہ بعض شافعیہ جیسا کہ مؤلف نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا, لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں ہم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے, کیونکہ سبب جو ہیں سبب سے حکم پر اثر پڑ سکتا ہے, سبب کا حکم پر اثر پڑ سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ قتل جو ہے, قتل خطا جو ہے, وہاں کیا قید لگائی گئی؟ مومن گردن ہو, تو یہ حکم میں شدت ہے. عام گردن آزاد کرنے سے زیادہ سخت کیا ہے؟ ایسی گردن آزاد کرنا جس پر کوئی قید لگائی گئی ہو, مومن گردن. یہاں جو ہے زہار کے مسئلے میں کیا بیان کیا گیا کہ گردن آزاد کرے. تو جو علماء کہتے ہیں کہ یہاں جب حکم سیم ہو, سبب مختلف ہو, وہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سبب کا حکم پر اثر ہوتا ہے. یہاں سبب قتل ہے, قتل زیادہ بڑا گناہ ہے کہ زہار زیادہ بڑا گناہ ہے؟ قتل زیادہ سخت ہے, اس لیے یہاں قید لگائی گئی. یہاں قید اس لیے نہیں لگائی گئی کیونکہ یہ قتل سے کچھ کم درجے کا, زہار قتل سے کچھ کم درجے کا گناہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں. تو اب اس میں آپ اس پہ ترجیح دینا مشکل ہے, تو یہ آپ یاد رکھیں, آپ اس کی تفصیل خود اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھیں. لیکن ہمارے لیے یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ کیا صورت ہے, حکم کا سیم ہونا, سبب کا مختلف ہونا, یہ صورت کیا ہے. تو ہم نے یہ واضح کیا. کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا, لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں ہم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے. یہاں ہم کہیں گے کہ یہ مقید ہے, اس پر مقید کے طور پر ہی عمل کیا جائے گا. یہاں ہم کہیں گے کہ یہ زہار میں کہیں گے کہ یہ کیا ہے, رقبہ جو ہے مطلق ہے. یہاں ہم کہیں گے کہ اگر اس نے کافر گردن بھی آزاد کی, کسی کافر غلام کو بھی آزاد کیا, تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا, کیونکہ یہاں قید نہیں لگائی گئی. تو اس میں اختلاف ہے, اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے. اب ایک چوتھی صورت, آخری صورت, وہ یہ ہے ان یتحد السبب ویختلف الحکم. سبب ایک ہو لیکن حکم مختلف ہو. یہاں کیا تھا تیسری صورت میں؟ حکم ایک تھا, سبب مختلف تھا. لیکن یہاں کیا ہے؟ یتحد السبب ویختلف الحکم. سبب سیم ہے لیکن حکم مختلف ہے. مطلق اور مقید کا جو حکم ہے, اس کا جو سبب ہے وہ سیم ہے, لیکن دونوں کا حکم جو ہے, مطلق اور مقید کا حکم, وہ کیا ہو؟ مختلف ہو. وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به في موضعه الذي ورد فيه. تو اس حالت میں ہم کہیں گے کہ یہاں مطلق ہی رہے گا, یہاں مطلق ہی رہے گا. مثلا اس کی مثال ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. یہی مثال جو ہے نا ابھی دی, وضو کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ دھو لو, لیکن کہاں تک؟ إِلَى الْمَرَافِقِ, البوز تک. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي التَّيَمُّمِ. لیکن تیمم کے بارے میں کیا کہا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. بس آپ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ دھو لو نہیں, مسح کرو. اپنے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, ہاتھ اور منہ کا مسح کرو. یہاں بھی ہاتھ لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس کی قید لگائی گئی. وضو میں مرافق کی قید لگائی گئی, لیکن تیمم میں ایدی لفظ ید کی یا ایدی کی قید نہیں لگائی گئی. تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم مطلق کو مقید پر محمول کریں گے کہ نہیں؟ ہم نے کہا جب سبب ایک ہو لیکن حکم مختلف ہو, تو وہاں مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا اور مقید کو مقید رکھا جائے گا, مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. فالأولى ورد فيها لفظ أيديكم مقيدا بالمرافق, والثانية ورد فيها مطلقا. وضو کی آیت میں لفظ ید جو ہے یا ایدی جو ہے یہ کیا استعمال ہوا؟ مقید اس پر مرافق کی قید لگائی گئی, لیکن مسح کی جو آیت ہے وہاں ایدی پر قید نہیں لگائی گئی, بلکہ وہ ورد فیہا مطلقا, وہاں مطلق استعمال ہوا ہے. والحکم فی الاولی الغسل. پہلے ایک کا حکم کیا ہے؟ دھونا. وضو میں جو مرافق کی قید لگائی گئی وہاں حکم کیا ہے؟ وہاں
دھونے کا حکم ہے. لیکن وفی الثانیتی المسح بالتراب، لیکن دوسرے کا حکم کیا ہے؟ مسح کا جو حکم ہے وہ مٹی سے مسح کرنے کا حکم ہے. تو دھونا اور مسح کرنا دونوں پانی سے دھونا اور مٹی سے مسح کرنا یہ دو مختلف حکم ہیں. والسبب واحد، لیکن سبب سیم ہے. وہ کیا ہے؟ حدث، بے وضو ہونا. او ارادت رفع الحدث، یا نماز کے لیے حدث کا دور کرنا، نماز کا ارادہ کرے لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ وضو کرے، بے وضو کی حالت سے وہ نکلے. تو یہاں سبب سیم ہے، تیمم کا سبب بھی سیم ہے اور وضو کا سبب بھی سیم ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ حکم مختلف ہے. پہلے میں دھونے کا حکم ہے، دوسرے میں مسح کرنے کے یا تیمم کا حکم ہے. ففی هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقید، تو اس حالت میں، اس صورت میں ہم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے. یہاں ہم کہیں گے کہ یہاں مرافق تک دھونا لازمی ہے، اور یہاں ہم کہیں گے کہ یہاں صرف تیمم میں صرف ہاتھ کا ہی مسح کرنا لازمی ہے، ہاتھ کے علاوہ آرم وغیرہ کا، بازو کا مسح کرنا یہ لازمی نہیں ہے. یا ہم اسے مطلق ہی رکھیں گے کیونکہ سبب ایک ہے لیکن حکم ڈفرنٹ ہے. وَيَقُولُ الْبَعْضُ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، لیکن اس صورت میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں ہم مطلق کو مقید پر یہاں ہم مطلق کو مقید پر محمول کریں گے. اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن واللہ عالم یہاں زیادہ قوی یہی ہے کہ یہاں اس صورت میں ہم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے. اب یہ جو ڈسکشن یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہم صرف دو نصوص دیکھ رہے ہیں، دو آیتیں دیکھ رہے ہیں. ایک ہے وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. لیکن ہم اس کی مزید تفصیل کے لیے ہم احادیث دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ انہوں نے تیمم سکھایا. اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف ہاتھ کا تیمم کرنا ہی ثابت ہے. تو اس کی مزید تفصیل ہمیں احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں کون سی صورت زیادہ قوی ہے، اس صورت میں ہم کیا کریں گے. تو یہ تھا مقید اور مطلق کے متعلق اس کی صورتیں. مصنف نے صرف ایک صورت بیان کی ہیں، لیکن ہم نے یہاں مطلق اور مقید کی ساری صورتیں، 4 صورتیں اس کے متعلق بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالیٰ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد، وشهادتي